अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में कश्मीर के लापता शायर अहमद फरहाद के हवाले से एक नया ड्रामाई मोड़ आ गया है। और आज सुबह की समात में ये इंकशाफ हुआ था कि ISI की तरफ से रब्ता किया गया और उनकी अहलिया ने बताया कि हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त को वापस लेने के लिए कहा जा रहा था ताकि अहमद फरहाद को रिहा किया जा सकेगा। मगर फिर अभी कुछ देर पहले 3 बजे तक का जो अदालत ने टाइम दिया था उसमें वज़ारत दिफ़ा के एक नुमाइंदा अफसर ने आके ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अहमद फरहाद ISI की तहवील में नहीं है। और ये अचानक ही एक बड़ी बात है जो अदालत के सामने आ गई है। और अब इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी बड़ा सख्त अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कल दोपहर को सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला दोनों को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया है। और इसके साथ ही पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर थे IO उनको हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद के ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं उनका 161 का बयान रिकॉर्ड करके फौरी तौर पे कल ही ये बयान जमा कराया जाए। और इससे पहले तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो अहमद फरहाद की अहलियाँ हैं उनका एक ज़िमनी बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब वो ज़िमनी बयान क्या था और अब जो मौक़िफ़ लिया है वज़ारत दिफ़ा ने उसका क्या मतलब है, इसके बारे में बात करेंगे। आप बताना चाहेंगे आपने ज़िमनी बयान में पुलिस को क्या बताया है? जी, मैंने उनको सारी डिटेल्स दी हैं जब से फ्राइडे से मुझसे कांटेक्ट हुआ है और उसके बाद कैसे उन्होंने मुझे कहा कि आप पिटीशन विथड्रॉ करो और कैसे उन्होंने मुझसे ड्राफ्ट्स एक्सचेंज किए, उनका उसका जो कंटेंट था वो एक्सचेंज किया एंड हाउ इट वाज फाइनलाइज्ड, मुझे कब किस टाइम कौन सा मैसेज आया था, मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स एवरीथिंग आई हैव फाइल्ड इन दैट रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एडवोकेट ईमान मज़ारी, अभी एग्जैक्टली क्या हुक्म दिया गया है और कल कितने बजे दोबारा बुलाया गया है अदालत की तरफ से वज़ारत दिफ़ा और सेक्रेटरी दाखिला को? जी, 3 बजे का टाइम दिया है जहां इन दोनों सेक्रेटरीज़ को अपीयर करना है और इन पर्सन ये एक्सप्लेनेशन करनी है कि किस तरह उनकी वर्किंग है। और ये बात भी अदालत में की थी कि फिर देखा जाएगा कि वो क्या जवाब देते हैं और इस पर फिर क्या आगे होगा अदालत की तरफ से। लेकिन जो सबसे एक अहम बात है वो ये है कि शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ये ऑर्डर आया है और ये बहुत एक ब्रेव और क्लैरिटी वाला ऑर्डर है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाकर सेक्टर कमांडर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। देखिए, इस मुल्क में ISI पर इल्ज़ाम लगाना कोई अपने आप को कत्ल करवाना नहीं चाहता। अगर कोई लगा रहा है ये इल्ज़ाम, उसका एक रीज़नेबल बेसिस है लगाने के लिए। तो इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना पुलिस की कानून के तहत ज़िम्मेदारी है। तो वी होप कि ये चीज़ अब एक क्योंकि देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, हमें उम्मीद है कि फरहाद को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाएगा। जी, एडवोकेट हादी, आज बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और उन्होंने कहा है कि ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं वो ग्रेड 18 के अफसर होते हैं और उनकी जो है पुलिस को उनके रोब में नहीं आना चाहिए। रिमार्क्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ये 18 ग्रेड के अफसर हैं, इनको इनकी औकात में रहने दें, इनको सर पे मत बिठाएं, इनके बगैर ही मुल्क चल जाएगा क्योंकि एक लाकानूनियत का तूफ़ान है इस मुल्क में। आप अंदाज़ा करें कि ये फ़्लैट जहाँ से उन्हें उठाया गया 1 बजे 4 एहलकार आते हैं दनदनाते हुए, मुसल्ला घर के बाहर से उठा के ले जाते हैं, फिर घर में घुसते हैं और फिर कैमरास तोड़ते हैं, DVR ले जाते हैं प्रोफेशनल्स की तरह। 3 गाड़ियों में आते हैं, काले रिक्शों वाले डाले में आते हैं और ये 6 मिनट दूर है लोकल थाने से वहाँ पे। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आप इस लाकानूनियत को ख़त्म करेंगे हम। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, जो सेनेटर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और इस वक्त एक नई सियासी जमात जो बनाने जा रहे हैं उसमें इनका नाम भी बड़ा नुमायाँ है। शायद खाकान अब्बासी हैं और मिफ्ता इस्माइल हैं और कुछ दीगर लीडरान भी हैं। तो आज की समात में बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की है। और बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की ख़ास बात यह है कि बतौर एक सेनेट के ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन, ये शायद पहले चेयरमैन कायमा कमेटी थे जिन्होंने बाकायदा आर्मी चीफ़ को एक ख़त लिखा था ऐसे मामलात के हवाले से और ISI के जो रोल रहा है पास्ट में उस हवाले से भी।
تو ان سے بھی بات کریں گے. مختصراً بیرسٹر صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا آج جو 2-3 اہم باتیں جسٹس محسن کیانی نے کی ہیں, ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ جو تفتیشی ہیں وہ ISI کے سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کریں گے اور ظاہری بات ہے ان الزامات کا جواب دیں گے کہ احمد فرحاد کی اہلیہ نے جو ضمنی بیان میں لگائے ہیں, جن کے مطابق ISI کی طرف سے انہیں رابطہ کیا گیا, درخواست واپس لینے کا کہا گیا, اور پھر احمد فرحاد کی ان سے بات کروائی, ان کے بچوں سے بھی بات کروائی, اور پھر اب جو ہے وزارت دفاع کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ISI کے پاس نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے اب فوج میں کتنے ایسے ادارے ہیں, ISI ہے, MI ہے, یا پھر اب ISI کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے FIA یا کسی تھانے سے برآمد ہو جائے, کوئی FIR بھی کٹی ہو ان کے خلاف. مگر انہوں نے یہ بات بھی کی, پولیس کو خبردار بھی کیا اور وزارت دفاع کے آفیسر کو بھی, کہ اب دوبارہ جو ہے احمد فرحاد کی اہلیہ سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا. کل ذاتی طور پہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ جو ہیں پیش ہوں گے, اور اس کے بعد ضرورت پڑی تو تمام کابینہ کو وہ یہاں عدالت میں بلائیں گے, وزیر اعظم کو بلائیں گے, اور یہاں بیٹھ کے کابینہ سے فیصلے کرائیں گے کہ یہ ملک جو ہے یا ISI چلائے یا پھر جو کابینہ ہے وہ اس ملک کا نظام چلائے. تو یہ ریمارکس تھے جسٹس محسن اختر کیانی کے, اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سلسلہ اب مزید نہیں چل سکتا اور اس معاملے میں وہ ایک ٹھوس فیصلہ بھی دیں گے. برسر مصطفیٰ نواز کھوکھر, یہ جو لوگوں کو اٹھائے جانے کا معاملہ ہے اور ISI کے کردار کے حوالے سے پہلے بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں, تو یہ کیا بے بسی ہے حکومت کی؟ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سرکاری وکلا تو پیش ہو کے دفاع تو کرتے ہیں, ٹائم بھی مانگتے ہیں, مطلب یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا؟ یہ کمزوری سیاستدانوں کی ہے یا یہ کیا کہنا چاہیے بدماشی ہے کسی اور کی؟ متی بھائی, سلسلہ رک کیوں نہیں رہا اس میں شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کام انیشیٹو لینا ان کا ہے, اگزامپل سیٹ کرنا ان کا کام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ کئی مواقع ایسے آئے کہ جب مسنگ پرسنز کے کیمپس ہوتے ہیں تو لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کیمپس میں چلے جاتے ہیں, لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو بالکل ہی ان کو بھول جاتے ہیں. اس ملک میں ضرورت ہے قانون کی کہ جو پینلائز کرے, کرمنلائز کرے اس فیل کو, جبری گمشدگی والے کو. وہ قانون بنانے میں کوئی سیاسی جماعت دلچسپی نہیں رکھتی. ایک دفعہ کوشش کی شیریں مزاری صاحبہ کے دور میں, وہ جب وہ وزیر انسانی حقوق تھی, لیکن پھر وہ قانون کا جو ڈرافٹ تھا وہ بھی غائب ہو گیا, وہ بھی لاپتہ ہو گیا. تو میرے خیال سے یہ تمام سیاستدانوں کو, جو لیجسلیچر ہے, اس کو اس چیز کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا جس طریقے سے وہ میدان میں مصروف عمل رہتی ہیں, ان کا ایک پیرنٹ لا ہونا چاہیے, ان کے اوپر کوئی ایک اوورسائٹ ہونی چاہیے, اور یہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے, جبری گمشدگیوں کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. یہ تو ہم اس طریقے سے اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن آپ کے دور میں بھی, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لوگ اٹھائے جاتے رہے, تو کیا وہ قانون کا نہ ہونا اس کی وجہ تھی یا حکومتوں کی بزدلی اور کمزوری تھی؟ میرے خیال سے کمزوری اور انفارچونیٹلی بزدلی بھی اس میں شامل ہے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. مجھے تو وہ ایک وقت یاد ہے متی بھائی کے ایک میٹنگ کے اندر اتفاقاً میں موجود تھا, یہ آج سے چند سال پہلے. تو ہمارے جو ایک دوست بھائی لیجسلیٹر, قومی اسمبلی کے رکن علی وزیر صاحب, ان کا جس کرب سے وہ گزرے تھے, ان کے اوپر جس طرح مقدمات بنائے گئے تھے, ان کو جس طرح حراست میں رکھا ہوا تھا, ضمانت نہیں ہو رہی تھی, جب ضمانت ہو جاتی تھی اس کے بعد رہا نہیں کیا جاتا تھا, پھر نئے کیس فائل کر دیے جاتے تھے. تو میں نے تو وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آرمی چیف کے سامنے تمام سیاستدانوں کو یہ درخواست کرتے ہوئے, بڑے بڑے سیاستدانوں کو یہ درخواست کرتے ہوئے جی کہ ہمارا کولیگ ہے, اس کے لیے تو کچھ کریں. اب دیکھیں, یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. جی ہاں. تو ہم نے تو اس ملک کے اندر یقین مانیے کہ ہمیں جب تک ہم اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے, ہم اپنی حدود و قیود جو آئین نے متعین کر رکھی ہیں, اگر آپ کو ان پہ اعتراض ہے ان کو آئین میں ترمیم کرا دیں. آج تو آپ کی حکومت بیٹھی ہے, ہائیبریڈ نظام ہے, ترمیمیں کرا لیں, آپ قانون نئے بنوا لیں. تو لیکن اس طرح ہائیبریڈ نظام میں آئینی ترمیم تو بڑا مشکل نہیں ہو جاتی؟ آئینی ترمیم کا بھی یا قانون میں کوئی لانا ہے؟ دیکھیں, ہم سیاستدان متی بھائی جی حضوری کے لیے تیار ہیں, ہر قسم کی جی حضوری کے لیے تیار ہیں.
وہ حکم تو کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں آگے سے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کر کے کیسے ہم ان کی خدمت بجاوری کریں گے. یہ تو بڑی ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر لوگ ووٹ کس لیے دیتے ہیں؟ اب وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور عدالت کہہ رہی ہے ہم وزیر اعظم کو بھی بلائیں گے. شہباز شریف صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ان کو چیف جسٹس عطا من اللہ جب یہاں ہوتے تھے انہوں نے بھی بلایا تھا شہباز شریف صاحب کو, اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو آپ کے خیال میں اس وقت مسئلہ یہ ختم ہو سکتا ہے یا بالکل یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے؟ میرے خیال سے جی یہ مسئلہ ختم ہونے کے لیے کرنے کے لیے جو دانشمندی کی ضرورت ہے, جو تھوڑی بہت دلیری کی ضرورت ہے, وہ ناپید مجھے نظر آتی ہے. وہ ججوں میں تو آج دکھائی دی. جسٹس محسن اختر کیانی نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں تاریخ میں پہلے کبھی کسی جج نے اس معاملے پہ ایسے ریمارکس نہیں دیے. ہیٹس آف ٹو جسٹس کیانی. اور یقین مانیے کہ یہ جو ان کے ریمارکس تھے, جس طریقے سے وہ اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں, اس سے یہ امید ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک پریسیڈنٹ کوئی سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم تو اس پریسیڈنٹ کی امید میں کہ اگر ہم نے اس 24-25 کروڑ لوگوں کے ملک کو چلانا ہے تو پھر ہمیں یہ حرکتیں بند کرنی پڑیں گی. اس ملک کی گورننس بہت کمپلیکس ہو گئی ہے, لوگ بہت دور جا چکے ہیں, اور خصوصاً جو نوجوان ہیں, جو آپ جن کو میں اس لفظ سے تو اتفاق نہیں کرتا, جو ہم پیریفریز کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ دور دراز علاقے, نوجوان دور جا رہے ہیں آپ سے. بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے, پارلیمانی سیاست سے, اس نظام سے لوگ نوجوان مایوس ہوتا جا رہا ہے. اور اگر ہم سیاستدان اپنی سپیس کو ریکلیم نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر آگے نقصان ہی ہے, اور یہ معاشرے کا نقصان ہے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی سمجھ نہیں پا رہا, کوئی دیکھ نہیں رہا. چلیں, بہت شکریہ بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. آج جسٹس محسن کیانی نے بات کی ہے, ریمارکس دیے ہیں اور احکامات بھی جاری کیے ہیں, اور یہ پہلی بار ایسا ہوگا اگر سیکٹر کمانڈر ISI نے بیان ریکارڈ کروایا پولیس کے تفتیشی افسر کو تو ضرور ایک اچھی مثال قائم ہوگی, کیونکہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں. اور جیسے جیسے محسن اختر کیانی نے بھی کہا, قانون یا تو سب کے لیے ہوگا یا پھر کسی کے لیے نہیں ہوگا. کل 3 بجے تک کا ٹائم ہے, اور یہ ٹائم جو ہے ہمارے خفیہ اداروں کے سوچنے کے لیے بھی ہے, اور یہ ٹائم جو ہے ہماری عدلیہ کے لیے بھی ہے کہ کل 3 بجے جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ یا یہ معاملہ قابو میں کبھی آ بھی سکتا ہے یا نہیں. اور اس حوالے سے عدالتی فیصلوں کا انتظار کرنے کی بجائے جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں اور جو وفاقی حکومت ہوتی ہیں اس کو پہلے سے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے, اور کسی قسم کی کمزوری اس معاملے میں جو ہے اس کے بعد پھر اس نظام سے, جیسے کہ بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا, نوجوانوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور جب نوجوانوں کا اور لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, اٹھ چکا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد عدالتیں بھی جو ہیں ان کا وجود اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.